السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. سردیوں کا ماہ ہے دسمبر. خوشیوں کا سماں ہوتا ہے لوگوں کے لیے. لوگ اپنے بچوں کی بڑی امیدوں سے شادیاں رکھواتے ہیں اور سارے خاندان نکلتے ہیں راتوں کو. میلے ٹھیلوں پہ جاتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں شادیوں کے لیے, سیزن کے لیے, نیو ایئر سیزن کے لیے. اسی طرح کراچی میں رات 11 بجے ایک فیملی گھوم پھر رہی تھی, شاپنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے, تو 3 سالہ ابراہیم جو ہے وہ گٹر کے اندر انفارچونیٹلی گر گئے. یہ نیپا چورنگی کے قریب, جس کو ہم چوک کہتے ہیں پنجابی میں, نیپا پل کے قریب ایک گٹر تھا. اس کا لڈ نہیں لگا ہوا تھا صحیح طریقے سے اور وہ کھلا ہوا تھا, تو ایک معصوم بچہ جو ہے اس کے اندر گر گیا. اگلے جو 14 گھنٹے کی داستان ہے, ordeal ہے, ان کے والدین کے لیے, ان کے بڑوں کے لیے, ان کے رشتہ داروں کے لیے, ابراہیم جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا. لیکن پاکستانی پوری قوم کی سانس رکی ہوئی تھی. اور آپ نوٹ کریں گے کہ کل کے ہم نے پروگرام میں اس کا ذکر نہیں کیا, بیکاز ہم چاہ رہے تھے کہ پوری طرح کیس سیٹل کر جائے اس سے پہلے کہ ہم اس پہ کوئی خبر بریک کریں, بیکاز یہ بہت ہی ایک سینسیٹیو معاملہ ہے اس فیملی کے لیے بھی اور پوری قوم کے لیے بھی. کیونکہ ہر بندہ اپنے گھر میں اپنے 3, 2, 4, 5, 6 سالہ بچے بچیوں کو دیکھتا ہے کہ یار میرا بچہ بھی ہو سکتا ہے کل کو. کراچی میں لیکن یہ بات ڈبلی ٹرو ہوتی ہے, بیکاز جو میونسپل کمپلیٹ انفراسٹرکچر ہے اور اس کا جو کمپلیٹ ڈکے اور کلیپس ہے وہ اتنا یونیک ہے کہ اس کے باوجود کہ کراچی اور اہل کراچی اکثریت پاکستان کا بجٹ اور ریونیو جنریٹ کرنے کے باوجود ان کو بیسک سہولیات زندگی جو ہوتی ہیں جیسے پانی, گیس, بجلی, پکی سڑک, سیدھی سڑک, انڈر پاس, پل, کوئی جنرل پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ وغیرہ, وہ پچھلے 30-40 سال سے فراہم ہی نہیں ہو رہی. اور وہ سارٹ آف حسب معمول بن چکا ہوا ہے. اور یہ حسب معمول صرف تب ٹوٹتا ہے جب انفارچونیٹلی اللہ کی قدرت سے ایک ایسا سانحہ ہو جاتا ہے, ایسا خوفناک واقعہ ہو جاتا ہے کہ ایک معصوم بچہ شہید کر دیا جاتا ہے مینیجیریل انکمپٹنس کی بنیاد پہ. ایشو یہ نہیں ہے صرف کہ پیپلز پارٹی کی ایک لمبی داستان ہے کراچی کے اندر آف مینیجیریل انکمپٹنس, یا ہماری ڈیپ سٹیٹ کی اس کے اندر ظاہری بات ہے وہاں بڑا پیسہ ہے, جہاں بڑا پیسہ ہے وہاں بڑی مچھلیاں آتی ہیں, کہ اس کے اندر ایک انٹرونشنزم کی وجہ سے ایک مینیجیریل انکمپٹنس ایک کانسیکوینس بن جاتی ہے, اس کی لازم و ملزوم ہو جاتی ہیں. ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو سینہ زوری ہے کراچی کو لے کے, کہ جب وہ الیکٹ ہوں تو تب بدماشی, جب وہ نہ الیکٹ ہوں تو تب بدماشی. مرتضیٰ وہاب صاحب کا کیس لے لیتے ہیں. ان سے بڑے سخت سوال بھی پوچھے گئے اسلام آباد میں ایک صحافی کی طرف سے, وہ آپ یہاں کلپ دیکھ بھی سکتے ہیں. آپ نے وہاں کا دورہ کیا, اس سے بہتر تھا یہاں کھڑے ہونے کے بجائے آپ وہاں چلے جاتے, پہلے نہیں تھا اس گڈی کا وہاں دفتر کا دورہ کر لیتے. ایک بات وہاں پہ روڈ بھی جام کیا ہوا ہے, لوگوں نے بیٹھے ہوئے سڑک کے اوپر. دوسری بات یہ کہ وہاں کی چیزیں جو ہے آسمان پہ تو جا رہی ہیں لیکن حکمرانوں کے کانوں پہ تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے. اگر یہ بچہ آج کسی حکمران کا بچہ ہوتا ہے تو آپ کا یہی ریئیکشن ہوتا. آپ لوگوں کو نیند کیسے آتی ہے ہماری یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک عدالت اللہ کی بھی عدالت ہے آسمان کے اوپر, آپ کو کبھی ہوتا ہے کہ وہاں جا کے بھی جو جواب دینا ہے. 17 سال سے پیپلز پارٹی شہر پہ حکومت کر رہی ہے, شہر کی سڑکوں کو ڈھنڈر بنا کے رکھی ہے. اس شہر کے بچوں کا یہی نصیب رہ گیا ہے کہ وہ ڈمپر کے نیچے آ کے نالوں میں گر کے اور میدانوں میں گر کے مرتے رہے. آپ لوگ اس وقت سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ ہے گٹر کا ڈکن مرتضیٰ وہاب استعفیٰ دو. آپ کو ہوتا ہے کہ استعفیٰ دے دیں آپ اس کے اوپر؟ اگر آپ سوال پر فوکس کرتے اور تقریر نہیں کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. بہت دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک صحافی نے میرے خیال میں نہ صرف ان سے ایک صحافانہ طور پہ سوال پوچھے بلکہ کراچی کے لوگوں کے جذبات کی عکاسی کی بڑے ایک میرے خیال میں معزز الفاظوں کے اندر, کہ یار آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, بہتر ہے کہ آپ وہاں جا کے گٹر کے اوپر کھڑے ہو جائیں جا کے, کم از کم ہمیں یہ فیل تو ہے کہ آپ کچھ انٹرسٹ رکھتے ہیں کراچی کی ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر لوگوں کی. میرا ایشو مرتضیٰ وہاب صاحب کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ صرف انکمپٹنس کا نہیں ہے, کہ وہ ویری ڈیموکریٹک پرنسپل جس کی بنیاد پہ کاسموپولیٹن شہر پوری دنیا کے اندر چلتے ہیں. آپ آج اگر دیکھیں نیو یارک کو اور اگر اس کو شاہکار مانتے ہیں ود آل آف اٹس فلاز, کہ وہ ایک کاسموپولیٹن ٹریڈنگ ٹاؤن کے طور پہ ایک پورٹ ٹاؤن ہونے کے تحت ایک بہت بڑا شاہکار ہے انسانی تاریخ کا. اور ظاہری بات ہے یقیناً پیپلز پارٹی والے کراچی والے بھی مانتے ہیں, کیونکہ سب بدھائیاں دے رہے تھے, مبارکباد دے رہے تھے زہران ممدانی کو, بلکہ پیپلز پارٹی والے مرتضیٰ وہاب صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ انسینویٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ مرتضیٰ وہاب صاحب سے انسپائر ہو کے اور پیپلز پارٹی کے انقلاب سے, روٹی کپڑے مکان کے انقلاب سے انسپائر ہو کے زہران ممدانی صاحب یہ کراچی میں اتنا بڑا انقلاب لے کے آئے ہیں کہ ایک غیر ملکی جو پیدا ملک سے باہر ہوا ہے, افریقہ میں پیدا ہونے والا ہے, گجرات کا, ہندوستان کا مسلمان, وہ وہاں جا کے ایز این امیگرینٹ جا کے محنت کرتا ہے اور پبلک لائف میں ایک فگر بنتا ہے اور الیکٹ ہو جاتا ہے. اور وہ کچھ ٹاکنگ پوائنٹس کی بنیاد پہ کہ وہ بنیادی انسانی حقوق, پبلک فیسلٹیز, ہیلتھ کیئر اور مہنگائی سے متعلق بات کرتا ہے, انسانی مسائل کی بات کرتا ہے.
اس کو جب کمپیئر کیا جاتا ہے کراچی کے ساتھ، وہاں پہ نہ پیپلز پارٹی کی حکومت الیکٹ ہوتی ہے بلکہ وہ بڑی کمپٹنس دکھاتی ہے. ویسے تو ان کو ڈے ٹو ڈے میونسپل ورکس میں کوئی کمپٹنس نہیں نظر آتی ان کی طرف سے، لیکن وہ اتنی کمپٹنس دکھاتی ہے کہ کب کیسے کس طرح کس آدمی کو کس سیف ہاؤس میں ڈکنا ہے، کس آدمی کو پکڑ کے رکھنا ہے، کس آدمی کو ابڈکٹ کرنا ہے، کہ ہم نے الیکشن کو کس طرح اقلیت کو اکثریت میں بدلا جائے اور اکثریت کو جو ہے وہ اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے ووٹنگ پاپولیشن کی. جبکہ جماعت اسلامی کے حق میں اور پی ٹی آئی کے حق میں کراچی کی عوام نے صاف حلہ بول دیا ہوا تھا. کراچی کی عوام پچھلے دہائیوں کی جو فرسٹریشنز ہیں، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ ہم پھر دوبارہ جماعت اسلامی، جس کا کچھ بہتر قدرے بہتر ٹریک ریکارڈ ہے کراچی کے اندر، اور پی ٹی آئی کو دیتے ہیں. دونوں طرف سے ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کر لیا گیا. اور یہ بہت ویل نون بڑی اوپن سیکرٹ ہے کہ جو امیر جماعت اسلامی ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب، ٹیکنیکلی یہ ان کا عہدہ بنتا ہے، دس از دا پوسٹ جس کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا تھا، لیکن مرتضیٰ وہاب صاحب دھونس سے، پیپلز پارٹی دھونس سے اپنے آدمی کو بٹھا دیتی ہے. یہ سب تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہی ایک ہیبیچول قسم کی پیپلز پارٹی کی انکمپٹنس نظر آئے. اس بار میں یہاں آپ پہ یہ قابل دید بات ہے، بڑی ابسرڈ لگتی ہے، بٹ اگین تھیٹر آف دی ابسرڈ میں یا سرکس آف دی ابسرڈ جس کو پاکستان کہتے ہیں، اس کے اندر ہر عجیب چیز اتنی عجیب نہیں لگنے لگتی، کچھ ذرا اچھی بھی لگنے لگتی ہیں. کہ اس حلے آف الیکشن سٹیلنگ کے بعد پنجاب میں کم از کم ایک آپ کو ایک کریز نظر آیا، ایک جنون نظر آیا کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ الیکٹ ہوئے یا نہ ہوئے ہم کام بڑا کر کے دکھائیں گے. اچھا یا برا یہ بعد میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا، بٹ وہ جنون آپ کو مریم صاحبہ کی اور ان کی کیبنٹ کے اندر نظر آتا ہے کہ وہ کم از کم آپ کو ہر میونسپل ورک کے سر کے اوپر کھڑے ہوئے، ہر اسپیشل ہیلتھ کیئر ہسپتال ہو بچوں کا، کوئی نیلا گنبد کا پروجیکٹ ہو، وہ وہاں پہ آپ کو آن سائٹ اپنے اے سی ڈی سیوں کے ہمراہ، اپنی ٹیموں کے ہمراہ نظر آتے ہیں. اور ٹو بی فرینک جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. کراچی میں تو دکھنے کو بھی کچھ نہیں رہا، اللہ معاف کرے. میں ایک کیجول وزٹر ہوں کراچی کو، اور میرے والد کی ایک نوسٹیلجک میموری ہے 80s اور 90s کے کراچی کی، کیونکہ ظاہری بات ہے پنجاب میں بھی کسی نے کوئی کاروبار کیا تو یقیناً سیکھا اور شروع کراچی میں کیا ہوتا ہے. اکثر و بیشتر آپ اگر اینٹ اٹھائیں تو کوئی کاروباری ہوتا ہے تو وہ کام کراچی میں سیکھ کے آتا ہے. وہاں بہت بڑی بزنس کمیونٹیز ہیں، اردو اسپیکرز کی، میمنز کی، وہ لوگ ایک لیگسی تعلیم کی اور اس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی اور بزنس ایکومن کی اور انٹرپرائز کی لے کے آ رہے ہیں ہندوستان سے. وہ انڈسٹریل بیک گراؤنڈس کے ہیں، ٹریڈنگ بیک گراؤنڈس کے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ان کے پاس سیکھنے کے لیے، شاگردی کرنے کے لیے، ان کی مارکیٹ پلیس میں ایک کمپیٹیٹر کے طور پہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے پورے پاکستان سے لوگ جاتے ہیں. تو کراچی کی نوسٹیلجک میموریز، یا جو میرے پاس جو میموریز ایز اے ٹورسٹ یا ایز اے وزٹر، تو مجھے تو کراچی ہر چند سالوں بعد ڈکے ہوتا ہوا، مزید ورسن ہوتا ہوا نظر آیا. یہ کوئی بشرا زیدی مومنٹ ہے یا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا. کراچی کے لوگوں کی پلس پہ میری فنگر نہیں ہے. وہ کراچی میں کوئی اردو اسپیکر یا کوئی اور آدمی آپ کو بتائے گا جو وہاں شہر کی دل و جان بنتے ہیں، وہ جو لوگ ہیں ادھر کے وہاں پہ. لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کلچرل امیجنیشن لوگوں کی کیپچر ہو جاتی ہے. ایسے واقعات یقیناً اس سے بدتر واقعات پیش آئے ہوں گے پچھلی ایک دہائی کے اندر، لیکن کبھی کبھی ایسے مومنٹس ہوتے ہیں جب ایک ایگزیکٹ انرجیز الائن کرتی ہیں، صحیح ٹائم پہ صحیح جگہ پہ کیمرہ آ جاتا ہے یا خبر چھپ جاتی ہے، اور لوگوں کے درمیان ایک اشتعال کی شکل اس عروج کو پہنچ جاتی ہے کہ وہ برداشت اپنی نو لانگر اپنے وہ اس کا مظاہرہ کر ہی نہیں سکتے. اور یہ کلمنیٹ کی چرنگی کے اندر، جو نیپا چرنگی ہے، وہاں پہ لوگوں نے بھرپور پروٹیسٹ کیا، اتنا کہ ڈی ایس این جیز کو نقصان کر دیا. جو سرکاری گاڑیاں آئیں، غالباً ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی گاڑی آئی تھی، تو اس کو توڑ مار کے بھگا دیا. وہ جو لوگوں کے اندر اشتعال آیا ہوا تھا، جو کلیکٹیو غصہ تھا، خاص طور پہ جو اردو اسپیکنگ یا جو مہاجر کمیونٹی ہے ان کے اندر، کہ یار ہم نے ایک شہر کو بسایا، آ کے سیٹ کیا ہے، اس کے اندر اپنی دل و جان کو لگایا، خون پسینہ بہایا یہاں پہ، لیکن ہمیں کبھی وہ اپنائیت، وہ انفراسٹرکچر، وہ فیسلٹیز، وہ چیزیں نہیں مل رہی. اور یہ آپ نے 90s میں بھی دیکھا، 2000 میں بھی دیکھا کہ وہ مہاجر کمیونٹی جس نے آباد کیا ہے کراچی کو، وہ پنجاب میں بھی آ گئی ہے. حتیٰ کہ ایون خیبر میں، پشاور میں، ایبٹ آباد میں، گلیات میں بھی بیٹھے ہوئے. وہ انہوں نے دیکھا کہ یار ہم 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، نسل ہو گئی ہے، 2 3 نسلیں ہو گئی ہیں ہمیں کراچی میں، لیکن کراچی شہر جو ہے وہ شہر نہیں بن پا رہا. وہ ایک کبھی گینگ وائلنس کا شکار ہوتا ہے، تو کبھی باؤزر مافیا کا شکار ہوتا ہے، تو کبھی پیپلز پارٹی اس پہ مسلط ہو جاتی ہے، تو کبھی فوج اس کے اوپر آ کے آپریشن کا حلہ بول دیتی ہے، تو کبھی کوئی اور، تو کبھی کوئی اور، تو کبھی کوئی اور. اس سب کے اندر یہی ہوتا ہے کہ لوگ پھر فلی کرتے ہیں. ہماری جو ہجرت کا پروسیس ہے ہندوستان سے آنے والے مسلمانوں کا، وہ پروسیس رک ہی نہیں رہا. ان کی ہجرت پہلے کراچی ہوئی، اب کراچی کے بعد وہ پنجاب کے دیگر علاقوں میں جا رہے ہیں، اور اب جب یہاں زمین تنگ ہونے لگے گی تو یقیناً سنگاپور، دبئی، ملیشیا، ٹرکی، یورپ، امریکہ، جہاں جہاں جائیں گے تو جائیں گے، اور گئے بھی ہیں.
मैंने उनसे फिर पूछा कि लाइक सर आपने क्या बात करनी है, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। I then tried hash for the first time when I was 15 years old and वो भी उसी दोस्त के साथ किया था जिसने सिगरेट पिलाई थी पहली दफ़ा। और मज़े की बात ये है कि वो दोनों नहीं पीता। उस शख्स को भी पता था जो तकलीफ है, जिसको मैं भाइयों की तरह मानती हूँ, उसने मेरे साथ ये किया। सुबह सुबह जो स्पाया पढ़ने जाते हैं, हम गए, मैं उनको सुना रही हूँ अली बे, उन्होंने एकदम से मुझे ऐसे पकड़ा, उन्होंने मुझे लिप्स पे किस कर लिया। इसके ऊपर बहुत सी तफासील है, हमने और भी रिकॉर्डिंग्स की हैं कराची शहर की तारीख के ऊपर, पीपल्स पार्टी की तारीख के ऊपर, खत्ते के अंदर MKM की राइज के ऊपर, वो आप प्रोग्राम देख सकते हैं। लेकिन जो इसमें फिटिंग रिस्पॉन्स है ना, बिल्कुल वो मुझे लगता है शीरीन रहमान साहिबा ने दिया, कि वो एक रहम के जज्बे के अंदर उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया पाकिस्तान की आवाम को, ख़ासतौर पर मेरे ख्याल में कराची की आवाम के लिए एक ये रिकमेंडेशन है, क्योंकि पीपल्स पार्टी वालों के पास सियासी सोल्यूशंस नहीं है आपके लिए, उनके पास समाजी सोल्यूशंस हैं। तो ये ज़रा सुन लीजिएगा। I will get to the part of what needs to be done, but what we do need to understand is that there is demand for the C word, for contraception. Contraception prevalence rate is what you need to talk about. Okay, less people have heard about contraceptive prevalence rate. That's what you need to talk about, because contraceptive usage is what will lower the birth rate, the fertility rate in our country, which is extremely high. It's the highest in Asia. तो बेहतर ये है कि कहीं आपका लाडला आपकी आंखों का तारा कोई इब्राहिम गटर में जाके शहीद होए, या कोई जाके कोई बुशरा जैदी जो है वो किसी वैगन के नीचे आके शहीद हो जाए। बेहतर ये है कि आप कॉन्ट्रसेप्शन को इख्तियार करें और आप इतनी औलाद पैदा ही ना क्या करें, क्योंकि हम 250 मिलियन यरगमाली काफ़ी हैं हमारी रूलिंग क्लास के लिए। उन्हें और ऑटोमेटॉन्स, उन्हें और मज़दूरों की, उन्हें और फैक्ट्री वर्करों की ज़रूरत नहीं है। मच्छर कॉलोनी भी आज भर चुकी हुई है कराची के अंदर, तो अब मच्छर कॉलोनी 2 बनाने से तो कासर हैं हम। तो बेहतर ये है कि आप लोग, क्योंकि अब सियासी सोल्यूशंस तो हैं नहीं पार्टियों के पास, तो समाजी हल उनके पास हैं कि कॉन्ट्रसेप्शन का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हमें औरतों को इस तरह एम्पावर करना चाहिए कि हमारी फर्टिलिटी रेट नीचे गिर जाए। इन क्लोजिंग कराची वाली ख़बर को लेके, इब्राहिम मासूम की शहादत को लेके, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हम सब फातिहा पढ़ें और दुआ करें उनकी वालदैन के लिए, उनके घर वालों के लिए, कि अल्लाह उन्हें सब्र अता फरमाए। मैंने उनके दादा की वीडियो देखी थी, वो उनके सब्र को मैं सलाम देता हूँ और क्या ही कह सकता हूँ। आंखें सबकी नम है यकीनन, बट हस्ब मामूल बनता जा रहा है कि पाकिस्तान में बच्चे जो हैं हमारे, वो फॉर नो रीज़न, म्यूनिसिपल इनकॉम्पिटेंस, कि गटर खुला हुआ था, कि ट्रैफिक लाइट नहीं थी, कोई अंडर एज ड्राइविंग कर रहा था, कोई रैश ड्राइविंग कर रहा था, अजीब अजीब वाक़यात, अजीब अजीब वजूहात से हमारे यहाँ बच्चे शहीद हो जाते हैं, मासूम कत्ल हो जाते हैं। हस्ब मामूल बनता जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये इवेंट एक ट्रिगरिंग इवेंट होगा, और इसके बाद इंशाल्लाह ताला इसको लेके लोग आइंदा से इसको एक मिसाल बना देंगे, और पीपल्स पार्टी के लिए और कराची में जो मैनेजमेंट उनके लिए मिसाल बन जाएगी कि इसके बाद वो आइंदा इस तरह की इनकॉम्पिटेंस एंड नेग्लिजेंस या इस तरह की मेलफीजेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी इंशाल्लाह। सेंटर में अगर बात करें तो अभी तक ऑब्वियसली चेमागोयों की हद तक बात थी, रूमर मिल में चल रही थी बातें कि चीफ साहब की नाराज़गी है, नवाज़ शरीफ की नाराज़गी है, क्या वजह है कि नोटिफिकेशन नहीं जारी हो रही। अब नून लीग की तरफ से क्लैरिफिकेशंस आई हैं। राना सना साहब ने कहा है कि कोई नवाज़ शरीफ साहब डिले नहीं कर रहे CDF की अपॉइंटमेंट को, इस नोटिफिकेशन को, और ऐसी कोई स्टेटमेंट नवाज़ शरीफ की तरफ से नहीं दी गई जो CDF के डिसीजन को अपोज़ करे। ये रिमार्क्स को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है नवाज़ शरीफ साहब के, और सारी तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं और होएंगी कल को, वो नवाज़ शरीफ साहब बतौर सदर नून लीग अप्रूव कर चुके हैं। और जो ये नया इदारा CDF का इस्टेब्लिश होने जा रहा है, ये बहुत अहम इदारा होगा, तो हम सब इस पे ऑन बोर्ड हैं। और जैसे ही PM साहब वापस आ जाएंगे UK से, जो कि अब वो आ चुके हैं टेक्निकली, तो ये CDF का मामला जो है वो क्लैरिफाई हो जाएगा, नोटिफिकेशन हो जाएगी, और जो टेन्योर होगा वो 5 साल लास्ट करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। यानी अगर आज कल परसों में नोटिफिकेशन होती है तो उस डेट से लेकर, यानी कि दिसंबर की जो भी डेट बनती है से लेकर अगले 5 साल, जब दिसंबर ख़त्म होगा तब। तो आज अगर हम 25 में हैं तो 30 के दिसंबर की बात हो गई है, तो 30 के दिसंबर में, यानी आप समझें 30-31 तक ये बात 5 साल चलेगी CDF का जो ओहदा जो है। जहाँ एक तरह आपको नून लीग की तरफ से क्लैरिफिकेशन मिल गई, तो अब हमें रियासत की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन मिल गई है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि CDF की नोटिफिकेशन डिलेज़ को जो बिल्कुल हम वो रिजेक्ट करते हैं, ये सिर्फ रूमर मिल में ये कहानियाँ हैं,
اور یہ بٹن دبانے کی دیر نہیں ہے، کوئی یہ محکمہ کھڑا ہونا ہے، پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے رولز ایس او پیز ڈیزائن ہوں گے، انفراسٹرکچر بنے گا. تو یہ نہیں کہ بٹن دبایا اگلے دن یہ کام ہو جائے گا. تو کچھ ٹائم لگے گا اس سارے کے اندر. اور ڈیلے کی وجوہات بھی یہی ہیں کہ اس کے وہ خد و خال ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں، ایک نیا سسٹم کریٹ ہونا ہے، ایک نیا ادارہ کھڑا ہونا ہے. وہ پبلک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگنور کریں اسپیکولیشن کو، انہیں کرنے دیں چند اور دن اسپیکولیٹ، عوام کو یعنی صحافیوں کو اور اپوزیشن کو، لیکن آپ اسپیکولیشن میں مت پڑیں، یہ چیز ہو کے ہی رہے گی. جیسے میں پہلے بھی کہتا کہ یہ چیز ہو کے ہی رہنی ہے. اور لطیفہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پیسے چھاپ رہے ہیں، نوٹ چھاپ رہے ہیں یہ خبریں اور اسپیکولیشنز چلا کے. تو انہوں نے وضاحت کر دی ہے، اب واضح ہو جانی چاہیے آپ کی پوزیشن کہ کیا ہونی چاہیے. تو نوٹیفیکیشن آئے گی، کلیریفائی ہو جانا چاہیے، عوام کوئی سوال نہ پوچھے اس کے بارے میں. اور جب تک سارے خد و خال نہیں ڈیسائیڈ ہوتے اس کے، تو یہ نوٹیفیکیشن تب تک ڈیلے ہوتی رہے گی. اور اس ضمن میں انہوں نے ایک ویلڈ قسم کی یا ایک اوورٹ تھریٹ بھی انہوں نے لانچ کی کہ جو لوگ باہر بیٹھ کے، یعنی یورپ اور امریکہ کی طرف اشارہ تھا کہ جو یورپ اور امریکہ میں پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن کے، پی ٹی آئی کے لوگ، صحافی اور بھی بہت زیادہ کردار ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں، کہ وہ لوگ جو وہاں باہر بیٹھ کے اس کے اوپر کیا سرائیاں کر رہے ہیں اور خبریں پھیلا رہے ہیں، ان قریب ہم ان کو بھی وہاں سے وہاں ہی واپس لے کے آئیں گے. یعنی ڈیپورٹیشنز کی ہم تیاری کریں گے اور کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں ہم ان ممالک کے ساتھ کہ ان لوگوں کو یہاں واپس لایا جائے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرانس نیشنل آپریشن ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا، لیکن تھریٹ انہوں نے جاری کر دیا. اور انہوں نے اشارہ بھی کر دیا کہ یہ خبریں جو ہیں وہ اس ایکو سسٹم سے یہاں پاکستان آ رہی ہیں، یہاں لوکلی کسی کو شک نہیں ہے اس بات میں. بہرحال یہ سب تو چلتا رہے گا. اور میرے خیال میں نوٹیفیکیشن جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہر چیز ہینڈل ہو ہی گئی ہے اسٹیٹ میں، پارلیمنٹ ہو، جوڈیشل پروسیسز ہوں، تو یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے میرے خیال میں. لیکن پنڈی کے اندر اور اس کے گرد و نواح میں ابھی بھی پروٹیسٹ جاری ہے، اور وہ ملاقات کو لے کے ہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروا لی جائے. اور اس سلسلے میں سیکشن 144 لگ گیا ہے پنڈی اسلام آباد کے اندر. وہی نظر آ رہا ہے کہ ایک ٹسل ہے، اسٹیٹ چاہتی ہے کہ وہ ایسا سپارک ہوئے، ایسا ایک نارملی مائنر لیول پہ ریپیٹ ہو جائے کہ گورنر راج لگ جائے کہ اے پی کے اندر، اور اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی. لیکن گورنر راج بھی 3 سے 6 مہینے ہی لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایک تصور یہ ہے کہ پھر دیکھی جائے گی تب کیا، کیونکہ ایک ٹائم ٹپانے کا ایٹیٹیوڈ ہے اسٹیٹ کے اندر کہ تب ہم مینیج کر لیں گے، قانون کو تبدیل کر لیں گے، ایسے کر لیں گے، ویسے کر لیں گے. بیکاز ایٹ دس پوائنٹ پریٹی مچ ہر لیول آف پاور ان کے ہاتھ کے اندر ہے، اور وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، قابض ہو کے فائز ہیں، تو وہ ان کو ٹینشن نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں پی ٹی آئی والے ایسے کرنا چاہ رہے ہیں کہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے، کہ وہ پروٹیسٹ بھی کر لیں اور ان کو وہاں سے ایسا کوئی بہت اشتعال انگیز قسم کا واقعہ بھی نہ ہو کہ وہاں پہ ایک بہانہ بن جائے، کہ ایکسکیوز بن جائے. تو بڑی کیئرفل سی ایک پالیٹکس کھیل رہے ہیں. بہرحال ملک میں جنرل اسٹیبلٹی کے لیے اگر کوئی سنجیدگی ہوتی ہے ہماری اسٹیٹ کے لوگوں میں یا ہماری سیاسی پارٹیوں میں یا فریقوں میں، تو وہ یہ ملاقات کروا کے نارملائز کر کے پی ٹی آئی کو معاملے کو رفع دفع کرتے، کیسز کو ایکسپیڈائٹ کرتے، اور کسی توڑ پہنچاتے اس چیز کو جو لٹک لٹک کے اس طرح سرک سرک کے معاملہ ہو رہا ہے. اس میں نہ قوم کے جو جذباتی وابستگی ہے پی ٹی آئی سے، نہ وہ ختم ہو رہی ہے، بلکہ الٹا جو افیکٹ ہے وہ اکانومی کے اوپر، اور ہماری ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کے لیے. یہ ٹوٹل لینڈسکیپ ہے میرے خیال میں اس وقت. اس میں اب دعائی کر سکتے ہیں خیر کے لیے کہ بیٹر سینس پرویل کرے اور ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو سمجھے کہ مناسب کہ یار یہ عمران خان والے معاملے کو، پی ٹی آئی والے معاملے کو رفع دفع کیا جائے، اور کسی جمہوری طرز کے اوپر پاکستان کی ووٹنگ پاپولیشن کو واپس لوپ میں لایا جائے. ورنہ تو جس طرف جا رہے ہیں، جس طرف خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو لوگ فرسٹریٹ ہو کے سسٹم سے گیو اپ کر دیں گے. سمپلی ہوگا کچھ بھی نہیں. لیکن جب ایک مایوس قوم ہو آپ کے پاس، ایک مایوس عوام ہو، ورک فلو پہ بھی افیکٹ آتا ہے، پروڈکٹیوٹی پہ بھی افیکٹ آتا ہے، تو پھر اوور آل آپ دیکھ لیجیے گا کہ کیا ہوتا ہے ہماری اکانومی کا. باقی دعا کریں کہ یہ بیٹر سینس پرویل کرے، خیر کی طرف معاملہ جائے. اور ہمیشہ کی طرح ہمیں سننے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.